ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 اونی سحولی یعنی یمن کی سفید کپڑوں میں یا چادروں میں کفن دیا گیا تھا، جن میں نہ تو کوئی قمیص تھی اور نہ ہی کوئی امامہ تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے متفق علیہ روایت۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے سب سے پہلے جو مسئلہ ثابت کیا گیا ہے وہ یہ کہ میت کو 3 چادروں میں کفن دینا مسنون ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ مستحب اور مسنون عمل، وگرنہ اگر کپڑے کی کمی ہو یا دستیاب نہ ہو تو ایک بڑی چادر میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے، تو 3 چادروں میں کفن دینا یہ مستحب عمل۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید چادروں میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ سفید رنگ جو ہے ان من خیار ثیابکم البیض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کپڑوں میں سفید رنگ سب سے بہتر ہے، اس کو زیب تن کیا کرو، وکفنوا فیہا موتاکم، اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ لیکن دیگر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات ضرورت کے وقت مختلف رنگ کی چادروں میں بھی صحابہ کرام کو کفن دیا گیا، تو اگر دستیاب نہ ہو سفید رنگ تو کوئی مذائقہ نہیں کہ کسی اور رنگ کی چادر میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا یہ سوتی کپڑے کا تھا، کرسف سوتی جو اونی کپڑا ہوتا، اور دوسرا سحولیہ یہ یمن کی بنی ہوئی چادر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں بھی لباس میں یمن کا بنا ہوا کپڑا پسند تھا، وہاں کا کپڑا ذرا عمدہ ہوتا تھا، اچھا ہوتا تھا، تو اسی نسبت سے صحابہ کرام نے آپ کو کفن بھی یمن کی بنی ہوئی سفید رنگ کی چادروں میں دیا۔ کفن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں جی فرماتی ہیں کہ نہ ہی اس میں کوئی قمیص تھی اور نہ ہی کوئی امامہ تھا۔ علماء نے اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ میت کو کفن دیتے ہوئے اس کے کفن کی جو بناوٹ ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے زندہ لوگوں کے کپڑے ہوتے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہی امامہ پہنایا گیا، جبکہ آپ زندگی میں امامہ پہنتے تھے، عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ زیب تن کرتے تھے، اور نہ ہی اس کفن کے اندر کوئی قمیص تھی، یعنی کوئی چادر ایسی نہیں تھی جو قمیص کی طرح کی ہو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ 5 چادروں کا اہتمام کرتے ہیں اور ان میں ایک جو ہے وہ ذرا اس طرح کاٹی جاتی ہے جیسے قمیض ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے جو ہے نا بعض روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ 3 چادریں تو وہ ہو گئیں اور دوسری یہ قمیص اور امامہ والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پہنائی گئی لیکن ویسے پہنائی جا سکتی ہے، یہ درست بات نہیں۔ تو درست طریقہ یہ ہے کہ 3 چادریں ہوں اور ان 3 چادروں کو ایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر میت کو اس چارپائی پر یا بستر پر رکھنے سے پہلے بچھایا جائے، پھر ان تینوں چادروں کے اوپر میت کو رکھا جائے۔ جو سب سے اوپر والی چادر ہے جس پر میت کو رکھا گیا ہے، پہلے دائیں جانب سے اس کو میت کے اوپر لپیٹا جائے، پھر اس کی بائیں جانب میت کے اوپر لپیٹ دی جائے، پھر اس طرح دوسری چادر کی دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر تیسری چادر کی دائیں جانب اور پھر بائیں جانب، اور کچھ کپڑا چہرے کے اوپر اور کچھ کپڑا قدموں سے نیچے اضافی ہونا چاہیے، تاکہ جب یہ اس طرح کفن دے دیا جائے تو ان کو چھوٹی کسی کپڑے سے جس کی ازار ٹائپ ہو، جیسے رسی بنا لی جاتی ہے کپڑے کی، اس کو قدموں کی جانب سے بھی گرہ لگا کر اچھے طریقے سے باندھ دیا جائے اور سر کی جانب سے بھی اسی طرح اچھے طریقے سے باندھ دیا جائے، اور اسی طرح ایک ازار جو ہے وہ ان تینوں چادروں کے نیچے درمیان میں جہاں یہ دونوں بازوؤں کے اوپر اور پیٹ کے اوپر وہ پورا ازار آ جائے اور اس کو اچھے طریقے سے باندھ دیا جائے، تاکہ میت کو اٹھاتے رکھتے اور قبر میں تدفین کرتے ہوئے یہ جو کفن ہے یہ کھلے نہیں، تو اس طرح یہ کفن پہنانا چاہیے، اور جب تدفین ہو جائے یعنی قبر میں اتار دیا جائے تو اس کے بعد یہ جو گرہ ہیں کفن کی یہ کھول دینی چاہیے، یہی مسنون طریقہ ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، اور اسی طریقے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی بالعموم کفن دیا جاتا تھا، اور یہی طریقہ امت کے اندر رائج ہے جو مسنون طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔